بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد اقصی بیت المقدس کے متعلق 10 ایسی باتیں بتائیں گے جن سے شاید آپ نہ واقف ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آخر اسرائیل یہودی صدیوں سے مسجد اقصی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، آخر یہ چاہتے کیا ہیں۔ دراصل سب سے پرانا قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی۔ سب سے پہلے پوری دنیا پر یہودیوں نے حکومت کی، پھر اللہ ذوالجلال نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کر ان پہ حکومت کی، اور پھر جب اسلام دنیا میں آیا تو جو کام عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ کام مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اور عیسائیوں سے سارے علاقے چھین کر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اب یہودیوں کو اس بات کا دکھ ہے کہ یہ تو سارا حساب کتاب ہمارا تھا، سب سے پہلے دنیا پر حکومت ہماری تھی، تو لہٰذا یہودی پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ پوری دنیا پر حکومت ہم کریں۔ اکثر مسلمان اس غلط فہمی میں ہیں کہ شاید یہودی مسجد اقصی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، مسجد اقصی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہودی حقیقت میں مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، اور اس جگہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں جو کہ سلیمان علیہ السلام نے خاص عبادت کے لیے بنایا تھا، اور بعد میں اسے حملہ کر کے گرا دیا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ پھر سے بنایا گیا، اور نصرانیوں نے حملہ کر کے دوسری مرتبہ پھر سے گرا دیا، جو ابھی تک گرا پڑا ہے۔ اور اب یہودی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، یہودی سلیمان علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے سلیمان کی طرح ہیکل سلیمانی بنایا جائے اور پھر سے ہم اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر حکومت کریں۔ لیکن یہ صرف ان کا ایک خواب ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حکومت دی تھی اچھے اعمال پر، اور جب یہ قوم نافرمان بن گئی تو ہم نے ان سے حکومت چھین کر اوروں کے حوالے کر دی۔ یہ جو آپ گولڈن گنبد دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مسجد اقصی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ لوگ اس گنبد کو مسجد اقصی کہہ کر اس کی فوٹو ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ اسے ڈوم آف دا راک قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، جسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 685 ہجری میں بنوایا تھا، اور یہ گنبد خاص اسی جگہ پر بنایا گیا جس جگہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ اس کا اندرونی حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر صرف ایک پتھر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براق آسمانوں کی بلندیوں کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ سائیڈ پہ آگے یہ پیچھے دیکھیں، یہ ہے قبۃ الصخرہ، یہ ہے قبۃ الصخرہ، اور یہ صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ قبہ ہے، گنبد ہے، اس کے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی نہیں ہے، البتہ یہاں بھی نماز ہوتی ہے اور خواتین یہاں نماز پڑھتی ہے، لیکن یہ جو ہم بالکل اس کے آگے کی سمت پر جو جگہ ہے یہ ہے مسجد اقصی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی امامت کی تھی، اور وہ 1,24,000 نبیوں کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصی میں کی تھی۔ عموماً سبھی مساجد انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں، لیکن مسجد اقصی وہ واحد مسجد ہے جسے صرف انسانوں نے ہی نہیں بنایا تھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں دونوں سے مسجد اقصی بنوائی تھی۔ بیت المقدس کو اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ اقصی کا مطلب دور دراز ہے، کیونکہ مسجد اقصی مسجد نبوی اور مسجد حرام سے بہت دور ہے، اسی لیے اسے اقصی کا نام دیا گیا۔ شاید آپ اس بات سے نا واقف ہوں کہ قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں یہ تقریباً 99% یہیں شام میں ہوئے تھے۔ حضرت مریم کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگنا، یہ سب یہیں کے واقعات ہیں۔ اور جتنے پیغمبر سرزمین شام میں آئے اتنے کسی اور زمین میں نہیں آئے، اور جتنی قبریں انبیاء علیہ السلام کی بیت المقدس اور شام میں ہیں اتنی اور کہیں نہیں ہیں، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ قبریں بیت المقدس سرزمین شام میں ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ میں نماز بیت المقدس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں، تو جماعت کے دوران ہی اللہ ذوالجلال نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے پھر سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال، یعنی کہ روح زمین پر خانہ کعبہ کے بعد بنائی گئی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے والے کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے آپ مسجد اقصی کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسی مسجدیں ہیں جن کی طرف سفر کر کے جانا عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حالانکہ انسان کوئی بھی خوبصورت مسجد دیکھنے کے لیے سفر کر سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن وہ سفر جو بطور عبادت ہوگا وہ کل کائنات میں صرف 3 مسجدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس۔ لیکن یاد رہے ذخیرہ حدیث میں چند بھی ایسے الفاظ نہیں ملتے کہ بزرگوں کے مزاروں پہ جاؤ، وہاں منتیں مرادیں مانو، وہاں جانا بھی ثواب ہے۔